لڑکیاں جو بحریہ کے کماندار الفارز بے درون کے جہاز میں تھی اس کی طرح شگفتہ مزاج اور بزلہ سنج تھی۔ سمندر کی تنہائی میں یہ دونوں لڑکیاں الفارز کے دل کو نئی زندگی دے رہی تھی، لیکن یہ اس کے لیے معمہ سا بن گئی تھی اور ان کے لیے الفارز عجیب آدمی بنا ہوا تھا۔ لڑکیوں نے اسے بتایا تھا کہ وہ خانہ بدوش ہیں، ان کا قبیلہ جنگ کی زد میں آ گیا تھا اور دونوں بڑی مشکل سے چھپتی چھپاتی ساحل تک پہنچی ہیں، مگر الفارز دیکھ رہا تھا کہ دونوں کی عادتیں اور طور طریقے خانہ بدوشوں والے نہیں۔ خانہ بدوش حسین ہو سکتی تھی مگر ان میں یہ شائستگی نہیں ہو سکتی تھی جو ان دونوں میں تھی۔ ان دونوں لڑکیوں میں کسی حد تک بے حیائی بھی تھی جو خانہ بدوش عورتوں میں عموماً نہیں ہوا کرتی تھی۔ لڑکیوں کے لیے الفارز عجیب آدمی تھا۔ لڑکیوں کو توقع تھی کہ وہ ان کے ساتھ وہی سلوک کرے گا جو ہر اس مرد نے ان کے ساتھ کیا تھا جن کے ذہن پر قبضہ کرنے کے لیے انہیں بھیجا گیا تھا۔ الفارز نے ان میں اس قسم کی دلچسپی کا اظہار نہ کیا جس سے یہ لڑکیاں ابتدا میں مایوس ہوئی، لیکن انہوں نے اس کی ایک اور کمزوری بھانپ لی۔ وہ یہ تھی کہ وہ فرض کے معاملے میں جہاں بڑا ہی سخت گیر اور سخت کوش تھا، وہاں فراغت کے وقت کھلنڈرا بچہ بن جایا کرتا تھا۔ ان لڑکیوں کے ساتھ وہ ہمراز سہیلیوں کی طرح کھیلتا اور ان کے حسن اور ان کی شوخیوں سے لطف اٹھاتا تھا، ان کے بکھرے بکھرے ریشمی بالوں سے کھیلتا اور ان میں مگن ہو کر دنیا کو بھول جاتا تھا۔ ایک روز ایک لڑکی نے جب دوسری لڑکی کمرے میں نہیں تھی اس کے جذبات کو مشتعل کرنے یا یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ اس آدمی کے اندر جذبات ہیں بھی یا نہیں، تو الفارز نے یہ کھلے اشارے سمجھتے ہوئے کہا، میں نے جب تمہیں پہلے روز ساحل پر کہا کہ میں تمہیں اپنے جہاز میں پناہ دے سکتا ہوں تو تم نے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ دھوکہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے کہا تھا کہ تمہیں مصر لے جاؤں گا اور شادی کر لوں گا۔ میں اپنے اس وعدے پر قائم رہنا چاہتا ہوں۔ شادی سے پہلے میں کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گا جس سے تمہیں یہ شک ہو کہ میں وقتی طور پر دل بہلانے کے لیے تمہیں یہاں لایا ہوں۔ میں تمہاری مجبوری اور بے بسی سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا۔ مصر جانے تک تم سوچ لو، اگر میرے ساتھ رہنا پسند نہیں کرو گی تو جہاں کہوگی وہاں بھیج دوں گا۔ لڑکی نے بے تابی سے بازو اس کے گلے میں ڈال دیے اور گال اس کے گال کے ساتھ لگا کر کہا، ہم دونوں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گی۔ تم پہلے مرد ہو جس کے دل میں انسانیت کی پاکیزگی ہے، شیطانیت اور حیوانیت نہیں۔ لڑکی نے والہانہ محبت کا اظہار ایسے الفاظ اور ایسے انداز سے کیا کہ الفارز کو پانی پر تیرنے والا بحری جہاز فضا کی وسعتوں میں اڑتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ یہی اس کی کمزوری تھی جو انسانی فطرت کی سب سے زیادہ خطرناک کمزوری ہے۔ سمندر میں اتنا طویل عرصہ دن رات گشت کرتے رہنے اور وقتاً فوقتاً چھوٹی موٹی جھڑپیں لڑنے سے ان کے اعصاب پر جو تھکن اور ذہن پر جو کوفت تھی وہ ختم ہو گئی۔ اعصاب پرسکون ہو گئے۔ اب تو اس کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں 6 جہازوں کی کمانڈ تھی اور وہ فلسطین کے ساحل سے کچھ دور گشت کرتا رہتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بجلی کی طرح ارض فلسطین پر ٹوٹ پڑا تھا۔ اس نے ساحلی علاقوں پر قبضہ کر لیا اور اب اسقلان میں بیت المقدس پر حملے کی تیاری کر رہا تھا۔ الفارز بے درون کی ذمہ داری یہ تھی کہ سمندر کی طرف سے صلیبیوں کے لیے مدد اور رسد وغیرہ آئے تو اسے ساحل تک نہ پہنچنے دے۔ اس ذمہ داری نے اس کی نیندیں بھی حرام کر رکھی تھی۔ یہ دونوں لڑکیاں اس کے اعصاب کو سہلا لیا کرتی تھی۔ الفارز نے ان لڑکیوں سے ایک روز کہا کہ ان میں خانہ بدوشوں والی عادتیں نہیں، ان کے بجائے ان میں شائستگی اور نفاست ہے۔ یہ ان میں کہاں سے آ گئی ہے؟ ہم بڑے بڑے عیسائی گھرانوں میں نوکری کرتی رہی ہیں، ایک لڑکی نے جواب دیا۔ انہوں نے ہمیں میزبانی کے آداب اور اونچے درجے کے مہمانوں کے ساتھ سلوک اور برتاؤ کے طور طریقے سکھا دیے تھے۔ اگر آپ معمولی آدمی ہوتے تو ہم آپ کے ساتھ خانہ بدوشوں جیسا سلوک کرتی، ہماری باتیں اور حرکتیں خانہ بدوشوں جیسی ہوتی۔ آپ بحریہ کے اتنے بڑے کمانڈر ہیں اور آپ کے دل میں ہماری اتنی زیادہ محبت ہے کہ ہم آپ کے ساتھ گواروں جیسا سلوک نہیں کر سکتی۔
دوسرے 5 جہازوں کے کپتانوں کو پتہ چل چکا تھا کہ ان کا کمانڈر الفارس اپنے جہاز میں 2 لڑکیاں لایا ہے۔ سب یہ خبر سن کر ہنسے یا مسکرائے تھے، لیکن سب نے محسوس کیا تھا کہ جہاز میں جنگ کے دوران اپنی بیوی کو تو رکھا جا سکتا ہے، اجنبی لڑکیوں کو رکھنا خطرے سے خالی نہیں۔ انہوں نے الفارس سے بات کی اور اس نے سب کو مطمئن کر دیا تھا۔ سب اس لیے جلدی مطمئن ہو گئے تھے کہ وہ الفارس کو عرصے سے جانتے تھے۔ وہ بدکار آدمی نہیں تھا، فرائض سے کوتاہی برداشت نہیں کرتا تھا۔ بیت المقدس کے اندر کی کیفیت غیر معمولی تھی۔ یہاں مسلمانوں پر جو ظلم و تشدد ہو رہا تھا، اس کی مثال کم از کم فلسطین کے مقبوضہ علاقوں میں نہیں ملتی تھی۔ اس ظلم و تشدد کی تاریخ پرانی تھی۔ 1099 میں صلیبیوں نے بیت المقدس فتح کیا تھا۔ یہ مسلمانوں کی بے اتفاقی اور اقتدار کی خاطر غداری کرنے والوں کا کرشمہ تھا۔ تاریخ میں حملہ آوروں نے اس سے زیادہ بڑے اور اہم شہر فتح کیے ہیں، لیکن صلیبیوں نے بیت المقدس فتح کیا تو اسے اس قدر اہمیت دی جیسے انہوں نے آدھی دنیا فتح کر لی ہو۔ سارے یورپ بلکہ تمام تر عیسائی دنیا اور کلیسا کی نظریں بیت المقدس پر لگی ہوئی تھی۔ اس اہمیت کی وجہ یہ تھی کہ بیت المقدس کو عیسائی اپنا مقدس مقام سمجھتے تھے۔ ان کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی علاقے میں کہیں مصلوب کیا گیا تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہیں سے معراج پر تشریف لے گئے تھے۔ اس لحاظ سے مسجد اقصی کا تقدس خانہ کعبہ سے کم نہ تھا۔ مسلمان بیت المقدس کو اپنا نظریاتی مرکز سمجھتے تھے۔ یہ ہمارے عقیدوں کا مرکز تھا اور اب بھی ہے۔ عیسائی مسلمانوں کے اس نظریاتی سرچشمے پر قبضہ کر کے ہمارے نظریات اور عقائد کو باطل قرار دینا چاہتے تھے۔ صلیبیوں کی انٹیلی جنس کے سربراہ ہرمن نے غلط نہیں کہا تھا کہ صلیبی جنگیں مسلمانوں اور عیسائیوں کے بادشاہوں کی نہیں، یہ کلیسا اور کعبہ کی جنگیں ہیں جو اس وقت تک لڑی جاتی رہیں گی جب تک دونوں میں سے ایک ختم نہیں ہو جاتا۔ جس طرح ہندوؤں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کو اور مسلمانوں کو شکست دینے اور مسلمانوں کو نہ صرف میدان جنگ میں بلکہ دھوکے سے بھی قتل کرنے کو مذہبی فریضہ قرار دے رکھا ہے، اس طرح عیسائیوں کے پادریوں نے بھی مسلمانوں کے قتل کو کار ثواب قرار دے رکھا تھا۔ عیسائیوں کو جنگ کے احکام بڑے پادری یعنی پوپ کی طرف سے ملتے تھے۔ آپ نے سن لیا ہے کہ حطین کی جنگ میں اقرا کا پادری اس صلیب کے ساتھ میدان جنگ میں موجود تھا جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا تھا۔ یہ ثبوت ہے اس حقیقت کا کہ کعبہ کے خلاف جنگ کلیسا نے شروع کی تھی اور یہ 2 مذہبوں اور 2 نظریات کی جنگ تھی۔ یہ بتایا جا چکا ہے کہ صلیبی جنگوں میں شامل ہونے والے بادشاہوں، جرنیلوں اور ادنیٰ سپاہیوں تک سے صلیب الثبوت پر صلیب سے وفاداری اور جان و مال کی قربانی کا حلف لیا جاتا تھا۔ اس حلف سے وہ صلیبی کہلائے اور بیت المقدس کے لیے جو جنگیں لڑی گئیں انہیں صلیبی جنگیں کہا گیا۔ عیسائی دنیا میں مسلمانوں کے خلاف جنگ اور سرزمین عرب پر قبضہ کرنے کو ایسا جنون بنا دیا گیا تھا کہ عورتیں اپنے زیورات اور مال و دولت کلیسا کے حوالے کر دیتی تھی۔ جنون کی انتہا یہ تھی کہ جوان لڑکیوں نے اپنی عصمت صلیب کی فتح اور مسلمانوں کی شکست کے لیے پیش کر دی۔ کلیسا نے کھلی اجازت دے دی کہ مسلمانوں کی کردار کشی اور نظریاتی تخریب کاری کے لیے عیسائی لڑکیوں کو استعمال کیا جائے۔ لڑکیوں کو یقین دلایا گیا کہ کلیسا کے مقاصد اور عزائم کی خاطر عصمت قربان کرنے والی لڑکی بہشت میں جائے گی۔ اسی عقیدے کے تحت خوبصورت لڑکیوں کو باقاعدہ تربیت دے کر مسلمانوں کے علاقے میں بھیجا گیا۔ یہ مسلمان عمرہ کے حرموں میں داخل ہوئیں اور وہ تباہی برپا کی جو آپ اس سلسلے کی کہانیوں میں پوری تفصیل سے سن چکے ہیں۔ اس مقابلے میں مسلمان آپس میں ٹکراتے رہے اور صلیبیوں کے پھیلائے ہوئے اس حسین جال میں ایسے آئے کہ مذہبی نظریات اور عقائد کو نظر انداز کر کے تخت و تاج کے شیدائی ہو گئے۔ انہوں نے ایمان نیلام کر دیے۔ پھر بھی کچھ لوگ ابھی زندہ تھے جن کی روحیں ایمان کے نور سے منور تھی۔ وہ بیت المقدس کی پاسبانی کرتے اور لہو کے نذرانے دیتے رہے، مگر یہ قانون فطرت ہے کہ ایک غدار ساری قوم کو بے وقار کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔
اور جب غدار صاحب اقتدار ہو تو دشمن سے 10 گنا زیادہ فوج بھی شکست کھا جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ تھا کہ صلیبی 15 جولائی 1099 یعنی 23 شعبان 492 ہجری کے روز بیت المقدس پر قابض ہو گئے۔ اس فتح میں جن مسلمان امراء اور ریاستوں کے حکمرانوں نے صلیبیوں کو مدد دی اور جس طرح مدد دی وہ ایک طویل اور شرمناک کہانی ہے۔ مثال کے طور پر اتنا ہی بتانا کافی ہوگا کہ جب صلیبی فوج بیت المقدس کی طرف بڑھ رہی تھی تو شہزا کے امیر نے نہ صرف یہ کہ اس فوج کو نہ روکا بلکہ اسے رسد بھی دی اور رہبر یعنی گائیڈ بھی دیے۔ حمات اور تریپولی کے مسلمان امراء نے بھی صلیبی فوجیوں کو راستہ دے کر رسد بلکہ تحائف بھی دیے اور اپنے قبلہ اول کی طرف روانہ کیا۔ راستے میں کئی ایک مسلمان ریاستیں آتی تھی، انہوں نے اپنی ریاست اور حکومت کے تحفظ کی خاطر صلیبیوں کے دلکش اور حسین تحفے قبول کیے اور ان کے عوض صلیبی فوج کی ضروریات پوری کیں۔ ارک کا امیر مرد مومن تھا جس کی جنگی طاقت صلیبیوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی، لیکن اس نے صلیبی فوج کے جرنیلوں کے مطالبے پر بھی انہیں کچھ نہ دیا بلکہ ان کے چیلنج کو قبول کر کے انہیں مقابلے کے لیے للکارا۔ صلیبی فوج نے ارکا کو محاصرے میں لے لیا۔ 14 فروری سے 13 مئی 1099 تک ارکا کے مسلمانوں نے ایسی بے جگری سے مقابلہ کیا کہ صلیبی فوج نے بہت سا جانی نقصان اٹھا کر محاصرہ اٹھا لیا اور راستہ بدل کر آگے چلی گئی۔ اگر یہ تمام مسلمان امراء اپنے اپنے علاقے میں بیت المقدس کی طرف بڑھتی ہوئی صلیبی فوج کے سامنے مزاحم ہوتے رہتے تو ان کا اپنا نقصان تو ضرور ہوتا، لیکن صلیبی فوج کا خون قطرہ قطرہ بہہ کر ختم ہو جاتا۔ یہ فوج اپنے پلان سے 2-2.5 سال تاخیر سے بیت المقدس پہنچی اور اس کے جسم میں خون کا ایک قطرہ نہ ہوتا۔ یہ کہنا غلط نہیں کہ صلیبیوں کو بیت المقدس تک مسلمان عمران نے تازہ دم اور رسد سے مالا مال کر کے پہنچایا۔ اس کی سزا ان مسلمانوں کو ملی جو بیت المقدس میں آباد تھے۔ وہاں مسلمان زائرین بھی گئے ہوئے تھے، وہ بھی کچلے گئے۔ 7 جون 1099 کے روز صلیبیوں نے اس عظیم اور مقدس شہر کا محاصرہ کیا۔ وہاں حکومت مصر کا گورنر افتخار الدولہ تھا جس نے محاصرے میں بے مثال شجاعت اور عسکری ذہانت سے مقابلہ کیا۔ شہر کے جیش قلعے سے نکال کر صلیبیوں پر حملے کرائے گئے، مگر صلیبیوں کے پاس ساز و سامان کی افراد تھی اور فوج تو بے شمار تھی۔ 15 جولائی 1099 میں صلیبی فوج شہر میں داخل ہو گئی۔ تمام تر یورپ اور ہر عیسائی ملک میں جشن منائے گئے، مگر بھیانک اور ہولناک جشن وہ تھا جو فاتح صلیبیوں نے بیت المقدس کے اندر منایا۔ صلیبی سپاہی مسلمانوں کے گھروں میں گھس گئے، لوٹ مار کی، کسی گھر میں کسی فرد کو خواہ وہ بوڑھا تھا یا دودھ پیتا بچہ زندہ نہ چھوڑا۔ زندہ رہنے دیا تو صرف جوان لڑکیوں کو جو ان کی درندگی کی اذیتوں سے مری۔ گلیوں میں بھاگتے ہوئے مسلمان بچوں، عورتوں اور مردوں کو وحشیانہ طریقے سے قتل کیا گیا۔ صلیبی ننھے ننھے بچوں کو برچھیوں کی انیوں میں اڑس کر اوپر اٹھاتے اور چیخ چیخ کر کہکے لگاتے تھے۔ کھلے عام بدکاری اور مقتولین کے سر کاٹ کر انہیں پاؤں پر مارنا صلیبیوں کا من پسند کھیل بن گیا تھا۔ مسلمانوں کو ایک ہی پناہ نظر آتی تھی جس کے متعلق انہیں یقین تھا کہ جان کی امان ملے گی اور کسی بھی مذہب کا پیروکار وہاں ان پر زیادتی کرنے کو گناہ سمجھے گا۔ یہ تھی مسجد اقصی۔ مسلمان اپنے بال بچوں کو لے کر مسجد اقصی میں چلے گئے، جنہیں وہاں پاؤں رکھنے کو بھی جگہ نہ ملی۔ وہ باب داؤد اور دوسری مسجدوں میں چلے گئے۔ خود عیسائی مورخین لکھتے ہیں کہ ان پناہ گزین مسلمانوں کی تعداد 70,000 کے لگ بھگ تھی۔ صلیبی جو مسجد اقصی کو اپنی عبادت گاہ کہتے تھے، اس کے احترام کا ذرا بر خیال نہ کیا۔ وہ پناہ گزینوں پر ٹوٹ پڑے، کسی ایک کو زندہ نہ چھوڑا۔ مسجد اقصی، باب داؤد اور تمام مسجد لاشوں سے اٹ گئی اور خون باہر بہنے لگا۔ مورخین نے ان الفاظ میں یہ کیفیت بیان کی ہے: صلیبیوں کے گھوڑوں کے پاؤں ٹخنوں تک مسلمان شہریوں کے خون میں ڈوب گئے تھے۔ لڑکیوں کو مسجدوں اور مسلمانوں کے دیگر مقدس مقامات میں لے جا کر بے آبرو کیا جاتا تھا۔ سب سے زیادہ بدنصیب یہ لڑکیاں تھیں اور ان کے جنگی قیدی۔
جنگی قیدیوں کو مویشی بنا لیا گیا تھا، انہیں کھانے کو کم دیا جاتا تھا اور مشقت زیادہ لی جاتی تھی۔ جن کاموں میں پہلے گھوڑے اور اونٹ استعمال ہوتے تھے، ان میں اب جنگی قیدی استعمال ہونے لگے۔ ان کے ہاتھوں مسجد مسمار کرائی گئی۔ جنہوں نے انکار کیا انہیں بے دردی سے قتل کیا گیا۔ کسی وحشی صلیبی نے ایک جنگی قیدی کو قتل کر کے اس کے جسم کا گوشت کاٹا اور پکا کر کھا گیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ گوشت لذیذ ہے۔ اس کے بعد صلیبیوں نے انسان خوری بلکہ مسلمان خوری شروع کر دی۔ جب کبھی کوئی جشن یا تقریب مناتے، ایک دو تندرست اور توانا مسلمانوں کو قتل کر کے ان کا گوشت کھاتے تھے۔ اس کی تردید عیسائی مورخین نے کی ہے، لیکن انسان خوری کے واقعات خود یورپی مورخوں نے ہی اپنی تحریروں میں بیان کیے ہیں۔ مسجدوں کو حرام کاری کے لیے استعمال کرنے کے علاوہ صلیبیوں نے ان میں گھوڑے باندھے۔ مسجد اقصی میں مختلف مسلمان سلاطین اور دیگر دولت مند زائرین نے سونے اور چاندی کے فانوس اور قندیلیں لگوائی تھی۔ تحفے کے طور پر سونے اور چاندی کی کئی ایک اشیاء رکھی تھی۔ صلیبیوں نے یہ تمام فانوس، قندیلیں اور بیش قیمت اشیاء اٹھا لی اور مسجد کی منڈیر پر صلیب نصب کر دی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو بیت المقدس کی بے حرمتی اور وہاں کے مسلمانوں پر وحشیانہ مظالم کی یہ رویداد اس کے باپ نجم الدین ایوبی نے بچپن میں سنانی شروع کر دی تھی۔ نجم الدین ایوبی کو یہ رویداد اس کے باپ یعنی سلطان ایوبی کے دادا نے سنائی تھی۔ یہ رویداد سلطان ایوبی کے خون میں شامل ہو گئی تھی۔ اس نے قسم کھائی تھی کہ وہ بیت المقدس کو آزاد کرائے گا۔ اب جب کہ وہ اس مقدس شہر کو فتح کرنے نکلا تھا تو اس کے دو بیٹے الملک الافضل اور الملک الظاہر جوان تھے اور اس کی فوج میں تھے۔ بیت المقدس کے متعلق جو باتیں اسے اپنے باپ نے سنائی تھی وہ اس نے اپنے بیٹوں کو یوں سنا دی تھی جیسے ایک قیمتی ورثہ ان کے حوالے کیا ہو۔ بے مقصد جینے سے قبل از وقت مر جانا بہتر ہے۔ اس نے اپنے بیٹوں کی جنگی تربیت مکمل کر کے انہیں اپنی فوج میں شامل کرتے وقت کہا تھا، یہ الفاظ تمہارے دادا مرحوم کے ہیں جو انہوں نے مجھے اس وقت کہے تھے جب میں چچا شیر کو کے ساتھ صلیبیوں کے خلاف پہلی جنگ لڑنے کے لیے چلا تھا۔ انہوں نے کہا تھا، مجھے نظر آ رہا ہے کہ تم کس جگہ کے حکمران بنو گے اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم سلطان بن جاؤ۔ یاد رکھو بیٹے، تم آج سے میرے بیٹے نہیں قوم کے بیٹے ہو۔ قرآن کا حکم یہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرو۔ اب تمہارے ماں باپ قوم اور سلطنت ہے۔ اولاد کو ماں باپ پر حکم چلانے اور ان کا دل دکھانے سے اللہ نے منع کیا ہے۔ خیال رکھنا یوسف، قوم کا دل نہ دکھانا، دیکھنا کہ تم پر قوم کے کیا حقوق ہیں، یہ ادا کرنا۔ اور میرے عزیز بیٹو، تمہارے دادا نے کہا تھا کہ جو لوگ قوم کی آن پر اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں انہیں نہ بھولنا۔ جو قوم اپنے شہیدوں کو بھول جاتی ہے اس قوم کو خدا بھول جاتا ہے۔ جس قوم سے خدا نظریں پھیر لیتا ہے، تم نہیں جانتے کہ یہ دنیا اس کے لیے جہنم بن جاتی ہے۔ ان کی عبادت گاہیں استبل اور ان کی بیٹیاں دشمن کی عیاشی کا سامان بن جاتی ہیں۔ اس قوم کی تقدیر اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ جب تمہیں حکومت کی مسند پر بٹھایا جائے گا تو قوم کو رعایا نہ سمجھنا۔ بندوں پر حکومت کا حق صرف اللہ کا ہے۔ بندوں پر حکومت کر کے اللہ کی برابری کا گناہ کرو گے تو انجام مصر کے فرعونوں والا ہوگا۔ حکومت کا مطلب وہ ذمہ داری ہوتی ہے جو قوم کی طرف سے اللہ اس کے حکمران پر عائد کرتا ہے۔ حکمران کی اپنی کوئی ذات نہیں رہتی، وہ فرد کی حیثیت سے مر جاتا ہے۔ وہ قوم کا امین اور قوم کا حصہ بن جاتا ہے۔ قوم کو فاقے کرنے پڑے تو حکمران کو اپنا پیٹ نہیں بھرنا چاہیے۔ وہ اپنے منہ میں نوالا ڈالے تو اسے یقین کر لینا چاہیے کہ قوم کے ہر فرد کے منہ میں ایسا ہی نوالا جا رہا ہے۔ وہ جب گھوڑے پر سوار ہو تو دیکھے کہ ان کی گردن مسجد کے مینار کی طرح اکھڑ کر سیدھی تو نہیں ہو گئی۔ اور میرے عزیز بیٹو، تمہارے دادا نے کہا تھا کہ گردن اس روز اونچی کرنا جس روز مسجد اقصی کو کفار سے آزاد کرا لو گے۔ اطمینان کی نیند اس رات سونا جس رات مسجد اقصی میں فتح کے نفل پڑھ لو گے۔
اور اس مسجد کی دہلیز جہاں سے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے لیے اللہ کے حضور گئے تھے اپنے آنسوؤں سے دھو گے۔ اور میرے بیٹو، وہ بچے جو بیت المقدس کی گلیوں اور مسجدوں میں قتل ہوئے تھے، اور قوم کی وہ بیٹیاں جو وہاں بے آبرو ہوئی تھی، مجھے راتوں کو سونے نہیں دیتی۔ جس مسجد میں میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک قدم گئے، اور جس مسجد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک جبین سجدے کیے تھے، اس مسجد کی اینٹیں رات بھر میرے اوپر گرتی رہتی ہیں۔ میں بدک جاتا ہوں۔ کبھی ورد سے کراہتی ہوئی ایسی صدائیں سنائی دیتی ہیں جیسے مسجد اقصی میں قتل ہونے والے بچے یزبان گریاں اذانیں دے رہے ہوں۔ وہ تمہیں پکار رہے ہیں میرے بیٹو، وہ مجھے پکار رہے ہیں۔ اور تمہارے دادا نے بڑھاپے سے کامتے ہوئے ہاتھ مجھے دکھا کر کہا تھا کہ میں نے اپنی جوانی تمہیں دے دی ہے، جو کام میں نہ کر سکا وہ تم کرو۔ بیت المقدس جاؤ اور یہیں تمہارے جینے کا مقصد ہوگا۔ سلطنت کی مسند پر بیٹھ کر اپنے دشمن کو اس لیے نظر انداز کیے رکھو گے کہ اطمینان سے قوم پر حکومت کر سکو، تو اس مسند کی عمر طویل نہیں ہوگی۔ شہیدوں کی روحیں جنات بن کر تمہاری مسند کو الٹ دیں گی۔ جینے کا مقصد وہ رکھو جو خدا کو عزیز ہو اور جس میں قرآن کا حکم شامل ہو۔ میرے عزیز بیٹو، آج میں اپنے باپ کا ورثہ تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ آج سے تم میرے نہیں سلطنت اسلامیہ کے بیٹے ہو۔ میں نے تمہاری ماں سے کہہ دیا کہ بھول جا، تیری کھوک نے کوئی بیٹے جنے تھے، اگر انہیں بھول نہ سکی تو ان کی زندگی کی دعا نہ کرنا۔ میں انہیں وہاں ذبح کرانے لے جا رہا ہوں جہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ پر قربان کرنے کے لیے اس کی گردن پر چھری رکھی تھی۔ اگر دعا کرنی ہے تو اللہ سے یہ التجا کرنا کہ تو نے جو دودھ ان بچوں کو پلایا ہے، یہ نور سے منور خون بن کر مسجد اقصی کا فرش دھو ڈالے، اور اللہ کرے ایسا ہی ہوگا۔ عہد کرو میرے بیٹو، میں زندہ نہ رہا تو بیت المقدس کو تم آزاد کراؤ گے۔ اس نے دونوں بیٹوں کو 1099 کی خون چکا داستان سنائی، اور جب اس نے بیٹوں کو جانے کی اجازت دی تو انہوں نے سلطان ایوبی کو اس طرح سلام نہ کیا جس طرح بیٹے اپنے باپ کو کیا کرتے ہیں۔ وہ اٹھے اور الافضل جو بڑا تھا بولا، سلطان عالی مقام، صرف شہید ہونا کوئی کارنامہ نہیں، ہم شہادت سے پہلے بیت المقدس کی گلیوں میں دشمن کا اتنا خون بہائیں گے کہ آپ کے گھوڑے کے پاؤں پسلیں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ آپ مسجد اقصی سے صلیب اپنے ہاتھوں اتار کر صلیبیوں کے غلیظ خون میں پھینک رہے ہیں، مگر یہ خون نہتے شہریوں کا نہیں ہوگا الافضل۔ سلطان ایوبی نے کہا، یہ خون زرہ پوش صلیبیوں کا ہوگا۔ الافضل نے کہا، یہ خون اس لوہے سے ٹپکے گا جس سے صلیبیوں نے اپنے جسم ڈانپ رکھے ہیں۔ ایمان کی تلوار باطل کے فولاد کو کاٹنے کی طاقت رکھتی ہے۔ اللہ تمہاری زبان مبارک کرے، سلطان ایوبی نے کہا۔ بیٹوں نے فوجی انداز سے باپ کو سلام کیا اور باہر نکل گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس چیتے کی طرح بیٹھا تھا جو اپنے شکار پر جھپٹنے کے لیے تیار ہو۔ جذباتی طور پر وہ فوراً بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کرنے کو تیار تھا، لیکن وہ جنگ کے حقائق کو دیکھ رہا تھا۔ یہ 40 میل کا فاصلہ تو جیسے آتش فشاں چٹانوں سے بھرا پڑا تھا۔ بیت المقدس کا دفاع ہی ایسا تھا، صرف شہر کے ارد گرد ہی دیوار نہیں تھی، بلکہ اس شہر کے ارد گرد دور دور تک کے علاقے میں چھوٹی چھوٹی قلعہ بندیاں اور صلیبی فوج کی چوکیاں تھیں۔ گشتی پہرے کا انتظام بھی تھا۔ گھڑ سوار پارٹیاں ان راستوں پر گھومتی پھرتی رہتی تھی جن سے بیت المقدس تک پہنچا جا سکتا تھا۔ اب یہ دفاعی انتظامات پہلے سے زیادہ سخت کر دیے گئے تھے۔ بیت المقدس کے اندر جو فوج تھی، اس کے جرنیلوں کو سلطان ایوبی کی ہر ایک نقل و حرکت کا علم تھا، مگر اب ان میں اتنی ہمت نہیں رہی تھی کہ سلطان ایوبی کو اسکلان میں روک لیتے یا اس پر جوابی حملہ کرتے۔ حطین سے اسکلان تک سلطان ایوبی نے ان کی عسکری قوت کا بہت زیادہ خون نکال لیا تھا۔
بیت المقدس کا حکمران گائی آف لوزینان تھا جو حطین میں جنگی قیدی ہو گیا اور اب دمشق کے قید خانے میں تھا۔ وہ جو فوج اپنے ساتھ لے گیا تھا اس کا کچھ حصہ مارا گیا، کچھ جنگی قیدی ہوا اور باقی فوج ایسی بھاگی کہ اب اس کے افسر، سپاہی اور زرہ پوش نائٹ زخمی یا خوفزدگی کی حالت میں بیت المقدس میں آ رہے تھے۔ نائٹوں کے مورال میں کچھ جان تھی کیونکہ انہیں اپنے رتبے اور اعزاز کا پاس تھا۔ دیگر فوج نے شہر میں جا کر دہشت پھیلا دی۔ جرنیلوں نے نائٹوں کو از سر نو منظم کر لیا۔ اس طرح بیت المقدس کے اندر کی تعداد 60,000 ہو گئی تھی، چونکہ یہ تمام آبادی کو معلوم ہو گیا تھا کہ سلطان ایوبی شہر پر شہر فتح کرتا آ رہا ہے، اس لیے شہری بھی لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ شہر کے دفاع کو اور زیادہ مستحکم کر لیا گیا۔ شہر کے 1-2 دروازوں کو دن کے دوران کھلا رکھنا پڑتا تھا کیونکہ میدان جنگ سے بھاگے ہوئے صلیبی اکیلے اکیلے اور 2-2 4-4 کی ٹولیوں میں آتے رہتے تھے۔ سلطان ایوبی کے جاسوس پہلے ہی شہر میں موجود تھے۔ اب بھاگے ہوئے صلیبیوں کے بھیس میں چند اور جاسوس اندر چلے گئے اور شہر کے دفاعی انتظامات اور دیوار کو اچھی طرح دیکھ کر نکل بھی آئے۔ مسلمانوں پر پابندیاں پہلے سے زیادہ سخت کر دی گئی۔ بیت المقدس سے 10-12 میل اسکلان کی طرف صلیبیوں کی ایک چوکی تھی جس میں 100 کے قریب صلیبی فوجی رہتے تھے۔ انہوں نے خیمے نصب کر رکھے تھے۔ ستمبر 1187 کی ایک رات ان کی چوکی کے قریب ایک دھماکہ سا ہوا، پھر 2-3 اور ایسے دھماکے ہوئے۔ ان کے فوراً بعد شعلے اٹھے اور 3-4 خیمے جلنے لگے۔ سپاہی جا کر ادھر ادھر بھاگے۔ جو ہی فوجیوں میں ہلچل مچی ان پر ہر طرف سے تیر آنے لگے۔ جلتے خیموں کی روشنی میں وہ نظر آ رہے تھے۔ یہ آتش گیر سیال کی ہانڈیاں تھی جو سلطان ایوبی کے ایک چھاپا مار جیش نے چھوٹی منجنیق سے پھینکی تھی۔ یہ چوکی میں گر کر ٹوٹی تو جہاں پہ گری تھی وہاں جلتے ہوئے فلیتوں والے تیر چلائے گئے۔ آتش گیر سیال جل اٹھا۔ صلیبی ادھر ادھر بھاگے تو انہیں پتہ چلا کہ وہ گھیرے میں آئے ہوئے ہیں اور زندہ نکل نہیں سکیں گے۔ چھاپا ماروں نے للکارنا شروع کر دیا، زندہ رہنا چاہتے ہو تو ہتھیار ڈال کر ایک طرف کھڑے ہو جاؤ۔ شولوں کی دہشت اور تباہکاری تو اپنی جگہ تھی۔ سلطان ایوبی کے چھاپا ماروں کی للکار نے صلیبیوں کا رہا سہا دم خم بھی ختم کر دیا۔ وہ ہتھیار ڈال کر چھاپا ماروں کی حراست میں آ گئے۔ ان کی تعداد 25-30 رہ گئی تھی۔ ان سے ہتھیار اور گھوڑے وغیرہ لے کر پیچھے بھیج دیا گیا۔ صبح طلوع ہوئی تو اس جلی ہوئی چوکی میں سلطان ایوبی کے ہراول دستے کا ایک جیش پہنچ چکا تھا۔ اس سے فوج کی پیش قدمی خاصی دور علاقے تک محفوظ ہو گئی۔ چھاپا ماروں کی حالت جنگل کے درندوں کی سی ہو گئی تھی۔ 2 جانباز جھاڑیوں، ٹیکریوں اور چٹانوں میں چھپ چھپ کر گھومتے پھرتے رہتے تھے۔ جہاں انہیں گشتی سواروں یا پیادہ سپاہیوں کی آواز آتی وہ چھپ جاتے اور جب صلیبی قریب آتے تو یہ ان پر ٹوٹ پڑتے۔ 2 آدمی اگر 6 آدمیوں پر ٹوٹ پڑے تو 2 کا کیا حشر ہوتا ہوگا۔ اس سے چھاپا مار شہید بھی ہوتے تھے، زخمی بھی۔ یہ ان کی انفرادی جنگ تھی۔ انہیں کوئی کمانڈر نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ کہیں ادھر ادھر چھپے رہتے تو کوئی پوچھنے والا نہ تھا، لیکن جسمانی ٹریننگ کے ساتھ ساتھ انہیں جو روحانی اور ذہنی ٹریننگ دی گئی تھی اس نے انہیں آگ بگولا کر رکھا تھا۔ حطین کی فتح کے بعد سلطان ایوبی نے جو بڑے شہر فتح کیے تھے وہاں کے مسلمانوں کی حالت فوج کو دکھائی گئی تھی۔ انہیں مسجدوں کی بربادی اور بے حرمتی دکھائی گئی تھی اور انہیں بتایا گیا تھا کہ یہ جنگ کسی بادشاہ کی بادشاہی کے تحفظ کے لیے نہیں لڑی جا رہی، بلکہ یہ اسلام کے تحفظ اور اس عظیم مذہب کے دشمن کے خلاف لڑی جا رہی ہے۔ اس ٹریننگ سے یہ جنگ ان کے ایمان کا جز بن گئی تھی۔ اسکلان میں سلطان ایوبی رات کو سوتا بھی کم ہی تھا۔ چھاپا ماروں کی طرف سے قاصد آتے رہتے تھے اور بیت المقدس سے کوئی جاسوس بھی آ جاتا تھا۔ یہ رات کو بھی آتے تھے۔ سلطان ایوبی نے حکم دے رکھا تھا کہ کہیں سے کوئی پیغام کسی بھی وقت آئے تو اسے اسی وقت دیا جائے، خواہ وہ گہری نیند سو رہا ہو۔ چھاپا ماروں کی رپورٹیں یہی ہوتی تھی کہ فلاں مقام پر صلیبیوں کی ایک چوکی پر حملہ کیا گیا، اتنے صلیبی مارے گئے اور اتنے چھاپا مار شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔
اور فلاں راستہ صاف کر لیا گیا ہے۔ اس کے مطابق سلطان ایوبی نقشے پر پیش قدمی کے راستے کی لکیر میں رد و بدل کرتا رہتا تھا۔ سلطان ایوبی نے سالاروں اور نائب سالاروں کی آخری کانفرنس منعقد کی۔ اس میں بحریہ کے کپتان الفارس بیدرون کو بھی بلایا گیا۔ الفارس کے پاس جب قاصد پہنچا، اس وقت اس کا جہاز اسکلان کے 20 میل دور کھلے سمندر میں تھا۔ کشتی میں اس تک پہنچتے آدھا دن لگ گیا اور الفارس اس کشتی میں رات کو اسکلان پہنچا۔ قاصد نے اسے بتایا تھا کہ سلطان نے تمام سالاروں کو بلایا ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ بیت المقدس پر حملے کے متعلق اجلاس ہوگا۔ جہاز سے قاصد کے ساتھ روانہ ہوتے وقت اس نے دونوں لڑکیوں کو بتایا کہ وہ اسکلان جا رہا ہے۔ سلطان نے بلایا ہے، ایک لڑکی نے پوچھا۔ کیوں بلایا ہے؟ دوسری نے پوچھا۔ میرے سرکاری فرائض کے متعلق تم پوچھنا کیوں ضروری سمجھتی ہو؟ الفارس نے انہیں کہا، تمہیں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ میری ذات کے سوا کچھ اور نہ پوچھا کرو۔ دونوں ہنس پڑی۔ ایک بولی، اگر ہم اس قابل ہوتی تو آپ کی غیر حاضری میں آپ کے جہاز کو سنبھالے رکھتی اور دشمن کے جہاز آ جاتے تو ان سے لڑائی کرتی۔ تم جس قابل ہو میں تم سے وہی کام لوں گا۔ الفارس نے کہا، میری غیر حاضری میں زیادہ وقت نیچے ہی گزارنا، اوپر جا کر ملاحوں اور عسکریوں کے کام میں دخل نہ دینا۔ آپ کب واپس آئیں گے؟ ایک لڑکی نے پوچھا۔ رات شاید نہ آ سکوں، الفارس نے جواب دیا، کل شام تک آ سکوں گا۔ الفارس لڑکیوں میں پوری طرح گھل مل گیا تھا۔ وہ اس سے سلطان ایوبی کے آئندہ اقدامات کے متعلق اکثر پوچھتی تھی۔ یہ بھی پوچھا کرتی کہ بحیرہ روم میں مصر اور شام کا بحری بیڑا بندرگاہوں میں ہے یا سمندر میں، اور کل کتنے جہاز ہیں، ان میں فوج کتنی ہے۔ الفارس نے انہیں ٹالنے کے بجائے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اس سے ایسے سوال نہ پوچھا کرے۔ اس کے باوجود وہ اپنے حسن اور ناز و ادا کا طلسم طاری کر کے اس سے کوئی ایسی بات پوچھ ہی بیٹھتی تھی جو فوجی راز ہوتا تھا۔ الفارس جذباتی مدہوشی سے فوراً بیدار ہو جاتا اور انہیں پیار سے ڈانٹ دیا کرتا تھا۔ نشے کی حالت میں انسان دل میں چھپائی ہوئی بات اگل دیا کرتا ہے۔ نشہ خواہ شراب کا ہو یا کسی دوائی کا، مگر الفارس شراب نہیں پیتا تھا۔ نہ جہاز میں کسی کو شراب یا کوئی اور نشہ آور چیز رکھنے کی اجازت تھی۔ الفارس بدکار بھی نہیں تھا، مگر وہ اپنے آپ پر ان لڑکیوں کا نشہ طاری کر لیا کرتا تھا، جس سے اس کی تھکن دور ہو جاتی اور وہ تازہ دم ہو جایا کرتا تھا۔ یہ لڑکیاں تربیت یافتہ تھیں۔ انہوں نے دیکھا کہ الفارس میں نہ شراب کی عادت ہے، نہ اس کے جذبات سفلی اور حیوانی ہیں، تو انہوں نے اس پر پیار اور محبت کا نشہ طاری کرنا شروع کر دیا تھا۔ مگر الفارس اپنے فرائض اور ذمہ داری کا اتنا پکا تھا کہ جذبات پر مدہوشی طاری ہوتی تو بھی اپنے فرائض سے کوتاہی نہیں کرتا تھا۔ ایک رات الفارس گہری نیند سویا ہوا تھا۔ لڑکیاں اپنے کیبن میں تھی۔ دونوں اوپر چلی گئیں اور عرشے کے جنگلے کے سہارے سمندر پر چاندنی کے بکھرے اور چمکتے ہوئے موتیوں سے لطف اٹھانے لگی۔ روزی، ایک لڑکی نے دوسری سے کہا، مجھے اپنے سامنے گہرا اندھیرا نظر آتا ہے۔ الفارس لگتا موم ہے، لیکن کوئی ایسی ویسی بات پوچھو تو پتھر بن جاتا ہے۔ میرا خیال ہے ہم اپنا یہاں کام نہیں کر سکیں گی۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ اینڈریو آئے تو اسے کہیں کہ ممکن ہو تو ہمیں یہاں سے لے جائے؟ اینڈریو وہ آدمی تھا جو چھوٹی سی کشتی جہازوں کے قریب لے جا کر کھانے پینے اور ضروریات کی اشیاء جہاز کے ملاحوں اور سپاہیوں کے ہاتھ بیچتا تھا۔ آپ نے پچھلی قسط میں سنا ہے کہ یہ آدمی ان لڑکیوں کو اتفاق سے ملا تھا۔ وہ غریب ماہی گیروں کے بحروپ میں اپنی کشتی پر الفارس کے جہاز کے قریب چیزیں بیچنے آیا تھا۔ اس نے لڑکیوں اور لڑکیوں نے اسے پہچان لیا تھا اور انہوں نے رسیوں کی سیڑھی نیچے کروا کر اس سے چیزیں خریدنے کے بہانے اوپر بلا لیا تھا۔ اس نے لڑکیوں کو بتایا کہ وہ الفارس کے ان جہازوں کے ساتھ سائی کی طرح لگا ہوا ہے اور وہ موقع ملتے ہی ان جہازوں کو تباہ کرا دے گا۔ لڑکیوں نے اسے بتایا تھا کہ وہ کس طرح الفارس سے ملی تھی اور انہوں نے خانہ بدوش بن کر اس جہاز میں پناہ لے لی ہے۔ لڑکیوں نے اسے یہ بھی بتایا کہ وہ پناہ کے بہانے جاسوسی اور تباہ کاری کریں گی۔ اس آدمی کا نام اینڈریو تھا اور وہ تخریب کار جاسوس تھا۔ پہلی ملاقات کے بعد
وہ 2 بار اپنے بہروپ میں آیا اور لڑکیوں سے ملا تھا۔ لڑکیوں نے اسے بتایا تھا کہ الفارس ان کے جال میں نہیں آ رہا اور وہ کوئی راز نہیں دیتا۔ اینڈریو یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ یہ جہاز کب تک اس ڈیوٹی پر رہیں گے اور یہ ٹائر کی طرف جائیں گے یا نہیں۔ اس نے لڑکیوں سے کہا، معلوم ہوتا ہے تم اپنا فن بھول گئی ہو۔ اس جہاز میں اکیلا الفارس نہیں، اس کا نائٹ بھی ہے اور اس کے نیچے ایک اور بھی ہے۔ ان میں سے کسی کو اپنے جال میں پھنساؤ اور ان کے متعلق معلوم کرو۔ تم سب جانتی ہو، کیا تم نہیں جانتی؟ اس رات ایک لڑکی دوسری سے مایوس ہو کر کہہ رہی تھی کہ روزی، اینڈریو آئے تو اسے کہتی ہیں کہ ہمیں یہاں سے نکال لے جائے۔ سنو فلوری، روزی نے اسے جواب دیا، اینڈریو ہمیں یہاں سے نہیں نکال سکے گا، یہ جنگی جہاز ہے۔ تم دیکھ رہی ہو کہ رات کو عرشے پر، بلکہ وہ اوپر دیکھو، مستول پر مچان بنائے ایک بحری سپاہی کھڑا ہے۔ فرار کی کوشش میں ہمارے ساتھ اینڈریو کے پکڑے جانے کا بھی امکان ہے۔ ہمیں اتنی جلدی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا حربہ استعمال کریں؟ فلوری نے پوچھا۔ کرنا پڑے گا، روزی نے کہا۔ الفارس کا نائب کپتان تو پہلے ہی ہمیں بھوکی نظروں سے دیکھتا اور مسکراتا رہتا ہے۔ یہ لوگ بڑے لمبے عرصے سے سمندر میں ہیں، ان کے سروں پر موت منڈلاتی رہتی ہے۔ دانے مرد میں عورت کی جو کمزوری پیدا کی ہے وہ اسی کیفیت میں ابھرتی ہے۔ اشارے کی دیر ہے۔ یہ بتا دو کہ یہ کام میں کروں یا تم کرو گی؟ تمہیں مجھ سے زیادہ تجربہ حاصل ہے۔ میں ہی کر لیتی ہوں، فلوری نے کہا۔ لیکن اس کام کے اصول یاد رکھنا، روزی نے کہا۔ راز لے لینا، لیکن اس کی قیمت صرف دکھا دینا، ادا نہ کرنا۔ اس شخص میں اتنی تشنگی بلکہ دیوانگی پیدا کرنا کہ یہ شخص تمہیں یا الفارس کو قتل کرنے کی باتیں کرنے لگے۔ الفارس کا نائب رؤوف کرد تھا۔ وہ ان لڑکیوں کو دیکھتا اور مسکراتا رہتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ الفارس کی بیویاں یادداشتہ نہیں اور یہ خانہ بدوش ہیں جنہیں الفارس نے اپنے جہاز میں پناہ دی ہے۔ رؤوف کرد کے دل میں لڑکیوں نے ہلچل بپا کر دی تھی۔ اس رات جب لڑکیاں عرشے پر جنگلے کا سہارا لیے باتیں کر رہی تھی، رؤوف اپنی ڈیوٹی پر کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا۔ الفارس سلطان ایوبی کے بلاوے پر جا چکا تھا۔ اب جہاز رؤوف کرد کی تحویل میں تھا۔ فلوری عرشے کے جنگلے کے ساتھ کھڑی رہی۔ روزی ٹھیلنے کے انداز سے وہاں سے چل پڑی اور رؤوف کرد کے قریب سے گزرتے مسکرائی۔ رؤوف کرد نے اسے اپنے پاس بلایا اور رسمی سی باتیں کی۔ روزی چلنے لگی تو رؤوف کرد نے اسے رکنے کو کہا۔ میں آپ کے پاس رکی رہتی تو وہ یعنی فلوری ناراض ہوگی، روزی نے کہا۔ ناراض کیوں ہوگی؟ رؤوف کرد نے پوچھا۔ اپنے دل کی بات ہے، روزی نے کہا۔ ایک روز الفارس نیچے سو رہے تھے اور میں اوپر آپ کے پاس کھڑی تھی تو اس یعنی فلوری نے دیکھ لیا۔ بعد میں کہنے لگی، میری ملکیت پر قبضہ نہ کرو، رؤوف میرا ہے۔ جب ہم مصر جائیں گے تو میں اس کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ یہ الفارس کو پسند نہیں کرتی اور اس ڈر سے آپ کے قریب نہیں آتی کہ الفارس ناراض ہوگا۔ رؤوف کرد کے جذبات میں زلزلے بپا ہو گئے۔ مردانہ فطرت کی کمزوری نے اس سے ہتھیار ڈلوا لیے۔ اس نے فلوری اور روزی سے زیادہ خوبصورت لڑکیاں بھی دیکھی تھی، لیکن ان کے حسن اور ڈیل ڈول میں جو زید شکن کشش تھی وہ اس نے کسی لڑکی میں نہیں دیکھی تھی۔ اب اسے پتہ چلا کہ ان میں سے ایک اسے چاہتی ہے تو اس کا دل جذبات کے بنائے اس راستے پر چلنے لگا جس پر مرد جاتے نظر آتے ہیں، واپس آتے دکھائی نہیں دیتے۔ روزی اسے طلسم ہوش ربا میں چھوڑ کر چلی گئی۔ اس نے اپنے کیبن میں اترنے والی سیڑھیوں پر پاؤں رکھ کر پیچھے دیکھا۔ رؤوف کرد آہستہ آہستہ فلوری کی طرف جا رہا تھا۔ آج رات سوگی نہیں جواشی؟ رؤوف نے فلوری کا وہ نام لیا جو اس نے الفارس کو بتایا تھا۔ روزی نے اپنا نام ازمیر بتایا تھا۔ خانہ بدوشوں کے نام اسی قسم کے ہوا کرتے تھے۔ رؤوف کرد کو اپنے قریب کھڑا دیکھ کر وہ ٹریننگ کے مطابق ایسے انداز سے شرمائی اور مسکرائی کہ اس انداز سے کنواری دلہن بھی نہ شرماتی ہوگی۔ رؤوف کرد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو فلوری سکڑ گئی۔ ازمیر نے مجھے تمہارے متعلق کچھ بتایا ہے، رؤوف کرد نے کہا۔ کیا یہ سچ ہے؟
فلوری نے اس کی طرف دیکھا اور فوراً گردن گھما کر سمندر کی طرف دیکھنے لگی۔ رؤوف کرد نے اپنا سوال دہرایا اور فلوری کے اس ہاتھ پر ہاتھ رکھا جو جنگلے پر رکھا تھا۔ فلوری نے آہستہ آہستہ اپنا ہاتھ الٹا کر انگلیاں رؤوف کرد کی انگلیوں میں الجھا دی۔ تھوڑی ہی دیر بعد فلوری اس جگہ رؤوف کرد کے ساتھ بیٹھی تھی جہاں اس کی ڈیوٹی تھی۔ جہاز نے لنگر ڈال رکھے تھے۔ 2 3 4 بتیاں سمندر پر تیر رہی تھی۔ یہ الفارس کے جہاز تھے جو گشت کر رہے تھے۔ آدھی رات کو رؤوف کرد کی جگہ اس کے ایک ماتحت افسر کو ڈیوٹی پر آنا تھا۔ رؤوف کرد نے فلوری سے کہا کہ وہ اس کے کیبن میں چلے اور وہ آتا ہے۔ فلوری چلی گئی۔ جہاز کے عرشے سے صبح کی اذان کی آواز آئی تو فلوری رؤوف کرد کے کیبن سے نکلی۔ اس نے الفارس کے اس نائب کو یقین دلا دیا تھا کہ وہ اسے دل و جان سے چاہتی ہے اور الفارس کو وہ خاوند کی حیثیت سے کبھی قبول نہیں کرے گی۔ اس نے رؤوف کرد سے یہ بھی کہا، الفارس مجھے کہتا تھا کہ رؤوف کے ساتھ بات نہ کرنا، بہت برا آدمی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ خود بہت برا آدمی ہے۔ اس نے ہمیں پناہ تو دی ہے لیکن ہماری مجبوری سے پورا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اگر ہم اتنی مجبور نہ ہوتی تو اتنی زیادہ قیمت کبھی نہ دیتی۔ رؤوف کرد کے دل میں اپنی محبت کا دھوکہ اور الفارس کی دشمنی پیدا کر کے وہ اس کے کیبن سے نکل آئی اور جو باتیں اسے الفارس نے کبھی نہیں بتائی تھی وہ رؤوف کرد نے اسے بتا دی۔ اس رات سلطان ایوبی سویا نہیں۔ رات اجلاس میں گزر گئی۔ وہ ایسا کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا جس سے بیت المقدس کا محاصرہ ناکام ہو جائے۔ اس نے سالاروں وغیرہ کو بیت المقدس تک پہنچنے کا راستہ نقشے پر دکھایا۔ اس نے نقشے پر ان جگہوں پر نشان لگائے رکھے تھے جہاں کچھ دن پہلے صلیبیوں کی چوکیاں تھی اور اب وہاں اپنے چھاپا مار تھے، یا ہراول کی تھوڑی نفری تھی، یا وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ راستہ صاف تھا۔ ایسی جگہوں پر بھی اس نے نشان لگائے رکھے تھے جہاں صلیبیوں کی قلعہ بندیوں کی ساخت کی چوکیاں ابھی موجود تھی اور ان میں نفری کچھ زیادہ تھی۔ سلطان ایوبی نے سب کو بتایا کہ اس نے ان پر قبضہ کرنے کی کوشش ہی نہیں کی کیونکہ وہ اپنی جنگی طاقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ اس کا علاج اس نے یہ بتایا کہ یہ سب چوکیاں بلندیوں پر ہے، اس لیے انہیں نظر انداز کر کے ذرا سا دور سے گزرنا ہے۔ ان میں جو فوج ہے وہ ان میں بیٹھی رہے۔ یہ تھوڑی نفری باہر آ کر ہمارا راستہ روکنے کی جرات نہیں کرے گی، لیکن دور سے ہمیں دیکھ کر ان میں سے قاصد بیت المقدس جا خبر دیں گے۔ ایک سالار نے کہا، پھر ہم بیت المقدس والوں کو بے خبری میں نہیں لے سکیں گے۔ بے خبری میں جا لینے کی امید دل سے نکال دو۔ سلطان ایوبی نے کہا، صلیبیوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ہم بیت المقدس جا رہے ہیں۔ ان کا اندازہ بتاتا ہے کہ وہ بیت المقدس کے راستے میں ہمارے مقابلے میں نہیں آئیں گے۔ ایک تو شہر میں پہلی فوج ہے جو کسی جنگ میں شریک نہیں ہوئی، یہ شہر کے دفاع کے لیے محفوظ اور تیار رکھی گئی ہے۔ وہاں سے جاسوس اطلاع لائے ہیں کہ یہ فوج دن رات محاصرے میں لڑنے اور محاصرہ توڑنے کی مشق کرتی رہتی ہے۔ اس میں اضافہ یوں ہوا ہے کہ ہم نے جو مقامات فتح کیے وہاں کی بھاگی ہوئی فوج بھی بیت المقدس چلی گئی ہے۔ اس میں زراپوش نائٹ بھی ہیں۔ ہمارے جاسوسوں نے بتایا ہے کہ محاصرے کے دوران یہ نائٹ دروازوں سے باہر آ کر حملہ کریں گے اور ہر حملے کے بعد شہر میں چلے جائیں گے۔ انہوں نے یہ طریقہ ہم سے سیکھا ہے، جھپٹا مارو اور غائب ہو جاؤ۔ لہٰذا یہ نہ سمجھو کہ تم دشمن کو بے خبری میں جالو گے۔ دشمن تمہارے انتظار میں تیار کھڑا ہے۔ پھر بھی میں نے انتظام کر رکھا ہے کہ صلیبیوں کی کسی چوکی سے کوئی قاصد بیت المقدس نہ پہنچ سکے۔ بیت المقدس اور ان کی چوکیوں کے درمیان ہمارے چھاپامار موجود ہیں، کسی کو زندہ جانے نہیں دیں گے۔ فوج کی تعداد کے متعلق جاسوس مختلف اطلاعیں لائے ہیں۔ ان سے میں نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ بیت المقدس کے اندر صلیبیوں کی باقاعدہ فوج کی تعداد 60,000 سے کچھ زیادہ ہو سکتی ہے، کم نہیں ہوگی۔ یہ بھی ذہن میں رکھو کہ وہاں کے مسلمان قید اور نظر بند ہیں، اس لیے وہ اندر سے ہماری کوئی مدد نہیں کر سکیں گے۔ اس مقابلے میں عیسائی شہری اپنی فوج کے دوش بدوش محاصرے میں بے جگری سے لڑیں گے۔ عیسائیوں نے اپنے بچوں کو بھی تیر اندازی کی تربیت دے رکھی ہے۔
شہر کی دیواروں کے اوپر سے ہم پر تیر صحیح معنوں میں موسلادھار بارش کی طرح آئیں گے۔ یہ بھی ذہن میں رکھو کہ صلیبی تیر پھینکنے کے لیے ایک نئی کمان لائے ہیں جس کی شکل صلیب کسی ہے۔ اس سے تیر دور بھی جاتا ہے اور نشانہ بھی صحیح ہوتا ہے۔ سلطان ایوبی نے نقشے پر حاضرین کو تمام جگہوں اور راستے وغیرہ دکھائے، پھر محاصرے کے متعلق ہدایات دی اور سب سے پوچھا کہ یہ آخری اجلاس ہے، اس لیے کسی کے ذہن میں کوئی ذرا سا بھی شک ہو تو وہ رفع کر لے اور کوئی سوال خواہ کتنا ہی بے معنی کیوں نہ ہو پوچھ لے۔ قاضی بہاؤالدین شداد جو اس تاریخی جنگی مہم میں سلطان ایوبی کے ساتھ تھا، اپنی ڈائری سلطان یوسف پر کیا افتاد پڑی میں لکھتا ہے، سلطان ایوبی نے اس آخری اجلاس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث سنائی: جس کے لیے کامیابی کا دروازہ کھل جاتا ہے اسے فوراً داخل ہو جانا چاہیے، معلوم نہیں یہ دروازہ کب بند ہو جائے۔ سلطان ایوبی بہت تیزی سے مقبوضہ علاقے اور قلعے فتح کرتا آ رہا ہے، اس لیے وہ بیت المقدس پر یلغار کو التوا میں ڈالنے کے سخت خلاف تھا۔ اس نے کہا، خدا نے ہماری کامیابی کا دروازہ کھول دیا ہے، بند ہونے سے پہلے اس میں داخل ہو جاؤ۔ میرے رفیقو، اس نے نقشہ الگ رکھتے ہوئے کہا، حطین کی جنگ سے پہلے میں نے تمہیں ایک دو باتیں کہی تھی، انہیں دہرانا ضروری سمجھتا ہوں۔ اس کے بعد ہم باتیں نہیں کر سکیں گے، کوئی نہیں بتا سکتا کہ ہم ایک دوسرے کو زندہ ملیں گے بھی یا نہیں۔ اس سے پہلے ہم نے صرف لڑائیاں لڑی ہیں، خانہ جنگی میں ایک دوسرے کا خون بہایا ہے اور دشمن کو وقت اور مواقع فراہم کیے ہیں کہ ہمارے علاقوں میں اپنے قلعے مضبوط اور بیت المقدس کا دفاع مستحکم کر لے۔ پھر ہم زمین دوز جنگ لڑتے رہے۔ صلیبی طلسماتی حسن والی اور نازوں اور چرب زبانی کی ماہر لڑکیاں ہمارے امیروں، وزیروں، فوجی اور شہری حاکموں کے پاس بھیجتے رہے۔ صلیبیوں نے تخریب کاری اور سازش کے ماہرین ہماری صفوں میں داخل کیے۔ ان لڑکیوں اور ان آدمیوں نے جو تباہی مچائی، اس سے تم میں سے کوئی بھی بے خبر نہیں۔ علی بن سفیان، غیاث بلبیس اور ان کے محکموں نے بڑی جافشانی سے اس نظر نہ آنے والے محاذ پر دشمن کا مقابلہ کیا۔ میرے ہاتھوں تجربہ کار حکام اور سالار غداری کے جرم میں قتل ہوئے، بغاوتیں ہوئیں اور ہم نے دبائیں۔ دشمن کا مقصد کیا تھا؟ نظریاتی تخریب کاری اور ہمارے مذہب اور ایمان کو کمزور کرنا اور ہماری اٹھتی ہوئی نسل کو ذہنی عیاشی کا عادی بنا دینا۔ دشمن نے ہمارے درمیان ایمان فروش پیدا کیے۔ دشمن کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے قبلہ اول پر قابض رہے اور ہمارے ایمان فروش بھائیوں کی مدد سے مکہ معظمہ پر بھی قابض ہو جائے۔ تم بھولے نہیں ہوگے کہ 5 سال گزرے جب میں شمالی علاقوں میں دشمن سے الجھا ہوا تھا۔ ریجنالڈ یعنی شہزادہ ارنات مدینہ منورہ سے تھوڑی ہی دور رہ گیا تھا۔ یہ میرے بھائی الملک العادل اور امیر البحر حسام الدین لولو کا کمال تھا کہ انہوں نے بروقت حرکت کی اور اس صلیبی کو پسپا کیا۔ میں نے اسے اپنے ہاتھوں قتل کر کے انتقام لے لیا ہے۔ دشمن کا مقصد ہمارے مذہب کے سرچشموں کو بند کرنا اور انہیں عیسائیت کا منبع بنانا ہے۔ ہمیں دشمن کے مقصد اور عزائم کو تباہ کرنا ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ اس جنگ کے اس پہلو کو سامنے رکھو۔ یہ ہماری نظریاتی جنگ ہے۔ مذہب تلوار کے زور سے پھیلا تھا یا نہیں، لیکن مذہب کے تحفظ کے لیے میں تلوار کو ضروری سمجھتا ہوں۔ قوم نے تلوار سپاہی کے ہاتھ میں دی ہے اور قوم کی تاریخ نے نظر ہم پر لگا دی ہے۔ خدائے ذوالجلال کی نظریں بھی قوم کے سپاہی پر لگی ہوئی ہے۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک ہمیں دیکھ رہی ہے۔ ذرا غور کرو، ہماری ذمہ داری کتنی مقدس اور ہمارا فرض کتنا عظیم ہے۔ اللہ کا سپاہی حکومت نہیں کرتا، اللہ کی حکومت کا تحفظ کیا کرتا ہے۔ سلطان ایوبی نے جذباتی سی آہ لے کر کہا، آہ میرے رفیقو، 16 ہجری کا ربیع الاول یاد کرو، جب
عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی سالاروں نے بیت المقدس کو کفار سے آزاد کرایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت خلیفہ تھے، وہ بیت المقدس گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ تھے۔ ان سب نے مسجد اقصی میں نماز پڑھی اور اس نماز کی اذان بڑی مدت بعد حضرت بلال نے دی۔ حضرت بلال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ایسے خاموش ہوئے تھے کہ لوگ ان کی پرسوز آواز کو ترس گئے تھے۔ انہوں نے اذان دینی چھوڑ دی تھی، لیکن مسجد اقصی میں آ کر حضرت عمر نے انہیں کہا کہ بلال، مسجد اقصی اور بیت المقدس کے در و دیوار نے بڑی لمبی مدت سے اذان نہیں سنی، آزادی کی پہلی اذان تم نہ دو گے؟ حضور مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد پہلی بار حضرت بلال نے اذان دی، اور جب انہوں نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ تو مسجد اقصی میں سب کی دھاڑیں نکل گئی تھی۔ میرے عزیز دوستو، ہمارے دور میں ایک بار پھر مسجد اقصی اذان کو ترس رہی ہے۔ 90 برسوں سے اس عظیم مسجد کے در و دیوار کسی مؤذن کی راہ دیکھ رہے ہیں۔ یاد رکھو، مسجد اقصی کی اذانیں ساری دنیا میں سنائی دیتی ہیں۔ صلیبی ان اذانوں کا گلا گھونٹ رہے ہیں۔ اس مقدس مقصد کو سامنے رکھو، ہم کوئی عام سی جنگ لڑنے نہیں جا رہے، ہم اپنے خون سے تاریخ کا وہ باب پھر لکھنے جا رہے ہیں جو عمرو بن العاص اور ان کے ساتھیوں نے لکھا، اور ان کے بعد آنے والوں نے اس درخشاں باب پر سیاہی پھیر دی تھی۔ اگر چاہتے ہو کہ خدا کے حضور ماتھوں پر روشنی لے کر جاؤ، اور اگر چاہتے ہو کہ آنے والی نسلیں تمہاری قبروں پر آ کر پھول چڑھایا کرے، تو تمہیں بیت المقدس میں یہ منبر رکھنا ہوگا جو 20 سال گزرے نور الدین زنگی مرحوم و مغفور نے وہاں رکھنے کے لیے بنوایا تھا۔ اس نے یہ منبر سب کو دکھایا اور کہا، یہ منبر زنگی مرحوم کی بیوہ اور اس کی بیٹی لائی ہے، ہمیں اس بیٹی کی لاج رکھنی ہے جو قوم کی 200 بیٹیاں ساتھ لائی تھی، کہ ہم میں سے کوئی میدان جنگ میں پیاسا نہ مر جائے، کوئی زخموں سے اس لیے نہ مر جائے کہ مرہم پٹی کرنے والا کوئی نہ تھا۔ تم جانتے ہو کہ میں میدان جنگ میں عورتوں کو لانے کے حق میں نہیں۔ ان لڑکیوں کو میں نے اس لیے رکھ لیا ہے کہ غیرت اور قومی وقار کی یہ علامت ہمارے سامنے رہے، اور ہم سب یاد رکھیں کہ ہماری اس قسم کی بیٹیاں بیت المقدس میں کفار کی درندگی اور عیاشی کا شکار ہو رہی ہیں۔ یاد رکھو میرے رفیقو، قوم کی بیٹی اور قوم کے شہید کو فراموش کرنے والی قوم کو خدا بھی فراموش کر دیا کرتا ہے، اور اس کی لوح تقدیر پر عمر بھر کی لعنت لکھ دی جاتی ہے۔ یہ فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ تم روز قیامت لعنتیوں میں اٹھائے جاؤ گے، یا ان میں جن کے متعلق رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا سے کہیں گے کہ یہ ہیں وہ سرفروش جنہوں نے کفر کے طوفان کو روکا اور تیرے مذہب کا نام بلند کیا تھا۔ سلطان ایوبی ایسی جذباتی باتیں کرنے کا عادی نہیں تھا، لیکن قاضی بہاؤالدین شداد اور اس دور کے وقائع نگاروں کی غیر مطبوعہ تحریروں کے مطابق بیت المقدس کے معاملے میں وہ اس قدر جذباتی تھا کہ جب بھی اس کا ذکر کرتا اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، یا وہ غصے میں ایک ہاتھ کی ہتھیلی پر دوسرے ہاتھ کے گھونسے مارنے لگتا اور بے چینی سے اٹھ کر ٹہلنے لگتا۔ اس آخری جنگی اجلاس میں اس نے سالاروں وغیرہ کے جذبات کی یہ حالت کر دی کہ وہ جب باہر نکلے تو انہوں نے آپس میں کوئی بات نہ کی، ان کی چال ڈھال ہی بدل گئی تھی۔ وہ سیدھے اپنے اپنے دستوں میں گئے اور اپنے کمانداروں کی بھی جذباتی حالت وہی کر دی جو ان کی اپنی سلطان ایوبی نے کی تھی۔ داستان ایمان فروشوں کی اگلی قسط آپ لوگ ہماری نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ مزید حقیقی اور تاریخی واقعات کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔